بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان اور پی ٹی آئی پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی سول نافرمانی کی تحریک برپا کرنے جا رہے ہیں۔ اس سول نافرمانی کی تحریک میں پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی کا تقریباً ممکنہ طور پر 60% حصہ اس سول نافرمانی کی تحریک میں حصہ لے گا، جن کی تعداد کروڑوں افراد پر مشتمل ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم سول نافرمانی کی تحریک کی مکمل وضاحت کریں گے کہ سول نافرمانی کی تحریک کی مکمل تاریخ کیا ہے، اور یہ کہ عوام اس سول نافرمانی کی تحریک میں حصہ کیسے لے سکتے ہیں، اور یہ کہ عمران خان کی جانب سے اس انتہائی اقدام کی نوبت کیسے آن پہنچی، اور ایسے کیا حالات تھے کہ عمران خان ایسا اقدام کرنے پر مجبور ہوئے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مہذب دنیا سول نافرمانی کی تحریک کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اور عالمی تاریخ میں سول نافرمانی کی کتنی تحریکیں کامیاب ہوئیں اور کتنی تحریکیں ناکام ہوئیں۔ عمران خان نے حکومت کو 12 دسمبر تک کی مہلت دی ہے کہ 12 دسمبر تک حکومت ملک میں سیاسی بنیادوں پر قید کیے گئے سیاسی کارکنان کو رہا کر دے، اور 26 نومبر کے دن ریاستی فورسز کے ہاتھوں شہید ہونے والے 12 افراد کی شہادت اور سینکڑوں لاپتہ افراد کے معاملے کی تحقیق کے لیے سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججوں پر مشتمل ایک جوڈیشل بینچ قائم کرے جو ان شہادتوں اور گرفتاریوں کے معاملے میں انکوائری کرے گا۔ عمران خان نے ان دو مطالبات پر مذاکرات کے لیے 5 رکنی مذاکراتی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے۔ اس ٹیم میں سلیمان اکرم راجہ، اسد قیصر، صاحبزادہ حامد رضا اور عمر ایوب وغیرہ شامل ہیں۔ عمران خان نے حکومت کو 12 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، اور اگر حکومت نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے ان دو مطالبات کو تسلیم نہ کیا تو پھر 14 دسمبر سے ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی جائے گی۔ پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک کی نوبت اس لیے آئی کیونکہ حکومت نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو بند گلی میں لا کھڑا کیا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان میں کوئی ایک عدالت بھی عوام کو انصاف فراہم کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ جو آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تشکیل دیا ہے وہ حکومت کے حمایت یافتہ اور ان کے پسندیدہ ججوں پر مشتمل ہے۔ اس آئینی بینچ میں انصاف کرنے کی صلاحیت موجود ہی نہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں ہر قسم کے احتجاج پر 100% پابندی عائد کی گئی ہے، بلکہ 24 نومبر کے احتجاج کے ہزاروں شرکاء پر 26 نومبر کے دن براہ راست گولی چلا دی گئی، جس سے مبینہ طور پر 20 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور پورا پاکستان گزشتہ 10 دن سے صرف یہ سوال پوچھ رہا ہے، گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی اور گولی کیوں چلائی۔ حکومت کے پاس اس سوال کا جواب موجود ہی نہیں، یا وہ دینا نہیں چاہتی۔ دونوں صورتوں میں عمران خان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس سوال کی تحقیق و تفتیش کے لیے جوڈیشل انکوائری کرائی جائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آخر گولی کیوں چلائی تھی۔ در حقیقت حکومت کے خلاف احتجاج اور عوامی مطالبات کی منظوری کے لیے دنیا میں 2 طریقے رائج ہیں۔ پہلے کہ مسلح بغاوت کی جائے اور پرتشدد احتجاج سے اپنے مطالبات منوائے جائیں، یا پھر عدم تشدد پر مبنی احتجاج کیا جائے۔ چونکہ عمران خان ایک پرامن سیاستدان ہیں، اس لیے پہلی قسم کا پرتشدد احتجاج یا مسلح بغاوت تو عمران خان کی ڈکشنری میں موجود ہی نہیں، لہٰذا اب صرف عدم تشدد پر مبنی احتجاج ہی باقی رہتا ہے۔ لیکن 26 نومبر کے بعد پرامن احتجاج کا رستہ بھی حکومت نے بند کر دیا۔ اب صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کھڑی کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک ہوتی کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ سول نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ حکومت عوام سے جو آمدنی ٹیکسز وغیرہ سے جمع کرتی ہے، اس آمدنی کو بند کر دیا جائے یا محدود کر دیا جائے۔ یہ طریقہ کار سول نافرمانی کے نام سے مشہور ہے۔ پروفیسر آئزک سوینس کہتے ہیں کہ گزشتہ برسوں میں ہم نے جو سب سے اہم تبدیلیاں دیکھی ہیں وہ مقبول عدم تشدد کی سول نافرمانی کی تحریکوں سے مارز وجود میں آئی ہیں۔ مہاتما گاندھی، مارٹن لوتھر، نیلسن منڈیلا اور عصر حاضر میں عمران خان کو نئے طریقے سے سب سے پہلے استعمال کرنے والوں کی فہرست میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
गांधी समझते थे कि अदम तशद्दुद एक आम आदमी का सबसे मजबूत हथियार है। गांधी की अदम तशद्दुद की तहरीक सत्याग्रह के नाम से मशहूर है, जिसका मतलब है सच की फौज। गांधी ये भी समझते थे कि सत्याग्रह कमज़ोर का सबसे मौसर हथियार है जो उन्हें मजबूत बनाता है। इसमें किसी भी हालत में तशद्दुद ना करना पहली शर्त है। प्रोफेसर आइज़ैक स्वीनेस कहते हैं कि अक्सर हालात में अदम तशद्दुद के मुज़ाहरे कामयाब होते हैं या इनके कामयाब होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। अदम तशद्दुद की तहरीकें ज़्यादातर उस वक्त कामयाब होती हैं जब वसी मुआशरती बुनियादों पर आबादी के ज़्यादा हिस्से को पसंद आएँ। कई दूसरे मुहक्किक कहते हैं कि कुछ हालात में सिविल नाफरमानी जब संगीन नाइंसाफ़ियों की तलाफ़ी करे तो वो उस सूरत में ना सिर्फ जायज़ तस्वर की जाती हैं बल्कि काबिल तारीफ़ भी समझी जाती हैं। यहाँ एक वाज़ेह अवामी मकसद होना चाहिए कि आप अपने मुल्क की हुकूमत को ये बावर करवाएं कि आप कानून तोड़ने जा रहे हैं और आप अपने अमाल की मलकियत तस्लीम करने के भी काबिल हैं। अमेरिका में रोज़ा पारस को एक सफ़ेद फार्म के लिए सीट खाली करने पर इनकार करने के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसके ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान 318 दिन बसों और दीगर ज़राए नक़्ल व हमल का बाइकाट किया गया और मुतालबात मानने के बाद ये बाइकाट ख़त्म किया गया। ये वो सब वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये दावा बआसानी किया जा सकता है कि इमरान खान और पीटीआई दुनिया की सबसे बड़ी सिविल नाफरमानी की तहरीक बर्पा करने जा रहे हैं। इमरान खान की रियासती जबर और रियासती तशद्दुद के खिलाफ पुरअमन तहरीक को पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, बल्कि इस तहरीक को कबल अज़ वक्त ही एक ख़ास मुकाम हासिल हो गया है। नाजरीन, आपका क्या ख्याल है कि सिविल नाफरमानी की यह तहरीक कामयाब होगी या नहीं, और आप इसमें कैसे हिस्सा लेंगे? अपनी राय के इजहार के लिए कमेंट्स बॉक्स इस्तेमाल कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।